نواز شریف کھیل رہا ہے یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی کے خلاف گیم کھیل رہا ہے. یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی. ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے. اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ ہمارے دشمنوں کا. اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے میں آج آپ کو رائٹنگ میں دنوں 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. نواز شریف پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف، بھارت کی مدد سے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. سابق وزیر اعظم دوسرے متحدہ قائد بن گئے، اپنا پیسہ بچانے کے لیے ملک کو بھی داؤ پر لگا دیں گے. ملک کے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے، احتجاج اپوزیشن کا حق، قانون توڑا تو سب جیل جائیں گے. وزیر اعظم کی وارننگ، استعفے آنے پر الیکشن کا اعلان، عمران خان کا ٹی وی انٹرویو. ٹام ہاک میزائل کی ریورس انجینئرنگ سے نئے میزائل کی تیاری. ڈاکٹر سمر مبارک مند نے نواز شریف کا دعویٰ مسترد کر دیا. یہ میزائل انتہائی نازک، پاکستان کو چند ٹکڑے ملے تھے جو بے سود تھے. تباہ شدہ ملبے پر کیا ریسرچ کی جا سکتی ہے؟ معروف سائنسدان کا سوال. اس ملک کے تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے، جو تنقید کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں. نواز شریف صاحب، آپ نے بجائے ادارے بنانے کے آپ نے اداروں کو تباہ کیا. نواز شریف پروفیشنل جھوٹے، عدالت کو جھانسا دے کر باہر جانے والوں نے ذاتی پیسہ بچانے کے لیے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی. نون لیگی قائد نے جس ملک میں اربوں کے اثاثے بنائے اسی کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. لگتا ہے وہ پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں. نیلسن منڈیلا بن کر عوام کو بے وقوف بھی بنانا چاہتے ہیں. شبلی فراز کی پریس کانفرنس. پاکستان کی اکانومی کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنی اکانومی کی بات کر رہے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ بڑی سٹیبل اکانومی تھی اور بڑا اچھا چل رہا تھا، پہلے وہ چاہ رہے تھے حکومت میں اور فوج کے اندر تقسیم ہو، عدلیہ کے اندر تقسیم ہو. جب ادھر سے ناکام ہوئے ہیں، اب اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. نواز شریف اداروں کو آپس میں لڑانے کے خواہش مند. سابق وزیر اعظم نے ملک کی نہیں اپنے خاندان کے کاروبار کی بات کی. نون لیگی قائد کو اپنا حلف بھی یاد رکھنا چاہیے. فواد چوہدری کا تقریر پر رد عمل. نواز شریف وہ شیر ہیں جنہوں نے معیشت کو چیر پھاڑ دیا. ان کا سیاسی کریئر ختم ہو چکا، اب عوام کو بے وقوف نہ بنائیں. سابق وزیر اعظم نے ملکی راز فاش کر کے آئین کی خلاف ورزی کی. آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے. فیاض الحسن چوہان کی میڈیا ٹاک. حکومت ایک جھٹکے کی مار، لانگ مارچ سے پہلے ہی گر جائے گی. اوچھے ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں. نون لیگ متحد ہے. مجھے گرفتار کیا گیا تو کئی رہنما مقابلہ کرنے سامنے آ جائیں گے. مریم نواز کی گفتگو. شہباز شریف کی گرفتاری پر شدید رد عمل. نون لیگ کا بھرپور احتجاج کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں 3 اکتوبر کو لاہور میں مظاہرے کا اعلان. گجرانوالہ، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بھی مظاہرے ہوں گے. پارٹی رہنما اور کارکنان کو ذمہ داریاں مل گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی سزا. نون لیگ نے 5 MPAs کو پارٹی سے نکال دیا. فوری استعفوں کی ہدایت. نواز شریف نے واضح کر دیا گندے انڈوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. رانا ثناء اللہ کا اعلان. پارٹی قائد سے ادب اور احترام کے ساتھ اختلاف کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو اس میں کوئی غیر قانونی بات بھی نہیں ہے. تو ابھی جو شوکاز نوٹس تو مجھے کل ملا ہے اویس لغاری صاحب کی طرف سے، تو وہ شوکاز نوٹس کا میں برے ادب اور احترام کے ساتھ جواب عرض کروں گا. اور آج جو خبریں آ رہی ہیں پارٹی سے نکال دیا، تو پھر یہ تو پھر بالکل غیر قانونی بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے. کون سا قانون وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملنے سے روکتا ہے؟ پارٹی سے نکالنے کا بیان دینے والے ناسمجھ ہیں.
قائد کے ساتھ اختلاف کرنا بری بات نہیں، رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرکپوری کا رد عمل۔ حکومت مخالف تحریک کی تیاریاں، پی ڈی ایم کی اہم بیٹھک آج ہوگی، موومنٹ کے سربراہ اور مرکزی عہدیداروں کے حوالے سے مشاورت بھی شیڈیول، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ کراچی میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا، وسطی کے بعد ضلع جنوبی میں بھی مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن، شہریوں کے غیر ضروری طور پر باہر نکلنے پر پابندی، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ضلع شرقی میں 7 ریسٹورنٹ سیل۔ 24 گھنٹے میں کورونا مزید 5 زندگیاں نکل گیا، ملک بھر میں 3,12,806 مریض، ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,825۔ ملک میں تمام عدالتیں آزادانہ طریقے سے کام کر رہی ہیں، ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن بھرپور کام کرتا ہے، فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا کوئٹہ میں بلوچستان بار کونسل کی تقریب سے خطاب۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ کے بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں نواز شریف پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف ہیں، وہ بھارت کی مدد سے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ احتجاج اپوزیشن کا حق، اگر قانون توڑا تو سب جیل جائیں گے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کے استعفے آنے پر الیکشن کا اعلان کر دیا۔ پاکستان میں سول اور ملٹری ریلیشن کی ایک مسئلہ آ رہا ہے ہمارا۔ پہلے صرف ایک چیز کا ہم نے فیصلہ کر، ماضی ہوتا ہے سیکھنے۔ ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ملٹری کا کام گورنمنٹ چلانا نہیں ہے۔ مجھے کوئی بتا دے کہ ایک جگہ جو میری گورنمنٹ کی پالیسی ہے پاکستانی فوج نہ کھڑی ہو۔ اپوزیشن کا مسئلہ ہے جو نواز شریف ہے، یہ کبھی بھی ڈیموکریٹ نہیں تھا۔ پہلے تو ان کو پالا فوج نے، جنرل جیلانی سے شروع ہوئے، جنرل ضیاء الحق نے کیسے اس کو ہاتھ پکڑ کے منہ پہ چوسنی لگا کے تو ایک پولیٹیشین بنایا۔ یہ ایک دم بن گیا سپر ڈیموکریٹ۔ مجھے کیوں نہیں پرابلم ہوا، ان کو کیوں پرابلم ہے؟ یہ آتے ہیں چوری کرنے کے لیے۔ ان کا پرابلم یہ تھا کہ فوج کنٹرول میں نہیں تھی، باقی جوڈیشری بھی کنٹرول میں تھی، نیب بھی کنٹرول میں تھی۔ جب ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تھی ان کو یہ جمہوری بن جاتے تھے۔ اب ان کا پرابلم، اب دیکھ لیں، یہ سارا وقت فوج کو برا بھلا کہتے ہیں۔ مجھے وہ فوج نے آ کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا ریزائن کرو۔ بھئی آپ پرائم منسٹر تھے، اس کی جرت ہے آپ کو کہنے کی؟ آپ سیدھا ٹیک آن کریں ان کو۔ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں؟ کس کی جرت ہے مجھے آگے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں؟ جو ڈیموکریسی ہے اس میں آپ کی مورل اتھارٹی کاؤنٹ کرتی ہے۔ بندوقیں تو آپ کے پاس نہیں ہوتی، وہ تو فوج کے پاس ہے۔ 2/3 میں نے تو امیر المومنین بننے کی کوشش کی۔ یہ کیوں ان کو، مجھے کیوں نہیں امیر المومنین بننے کی کوشش کرنا؟ یہ کیوں ایک دم امیر المومنین؟ کیونکہ سارے اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی ڈینجرس گیم ہو رہی ہے، یہ جو نواز شریف کھیل رہا ہے، یہ بہت ایک خطرناک پاکستان کی گیم کے خلاف گیم کھیل رہا ہے۔ یہی الطاف حسین نے کھیلی تھی۔ ان کے پیچھے 100% میں آپ کو واضح کہتا ہوں کہ اس طرح ہندوستان اس کی پوری مدد کر رہا ہے۔ اس میں کس کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟ ہمارے دشمنوں کا۔ اگر آج ہماری پاکستانی فوج نہ ہوتی اس ملک کے، میں آج آپ کو رائٹنگ میں دینا 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔ ہندوستان کے تھنک ٹینکس باقاعدہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے۔ ہندوستان کس وقت کوشش کیا، کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اندر انتشار پھیلائے، شیعہ سنی کی لڑائی کروائے۔ جو بھی اس وقت ہماری فوج کو اٹیک کر رہا ہے، اس کو کمزور کر رہا ہے، یہ جو نواز شریف کر رہا ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ کر رہا ہے۔ پہلے تو مجھے اس کے اوپر غصہ یہ ہے کہ یہ اتنے بے شرمی سے جھوٹ بول کے گیا۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے جی یہ پتہ نہیں کسی وقت بھی مر سکتا ہے، اس کو اتنی بیماری ہیں، اس کو یہ پلیٹلیٹس اتنے گر گئے ہیں۔ کوئی شرم نہیں ہے جھوٹ بولنے میں۔ اور وہاں جا کے ہندوستان کی اب گیم کھیل رہا ہے، بیٹھ کے پاکستان کو اٹیک کر رہا ہے۔ اس کو 100% پیچھے سے بیکنگ مل رہی ہے۔ بڑا بزدل آدمی ہے یہ، اس کے بغیر یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اور وہاں بیٹھ کے صرف اور صرف اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے
अपना पैसा बचाने के लिए ये जो मर्जी करेगा, पाकिस्तान को दांव पे लगाएगा। ये दूसरा अल्ताफ हुसैन बन गया। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि नवाज शरीफ मुत्तहिदा कायद की फोटोकॉपी और प्रोफेशनल झूठे हैं। वो 2 सवालों के जवाब दें कि असासे कैसे बनाए और पैसे बैरून मुल्क कैसे लेकर गए। जबकि फवाद चौधरी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत और इदारों को तकसीम करने में नाकामी के बाद अब इदारों को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए था कि हलफ उठाकर क्या साजिशें करते रहे। फयाजुल हसन चौहान का ये कहना था कि साबिक वजीर आजम ने मुल्की राज फाश किए, गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप इधर उधर की बातें नहीं करें। असासे आपने कैसे बनाए और आप पैसे कैसे लेके गए। हमारी हुकूमत का भी और अदालतों का भी आपसे ये 2 सवालात हैं। इस मुल्क के तमाम इदारों पे उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया है, जो तनकीद की है, उससे ये जाहिर होता है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात को और अपने असासों को बचाने के लिए इस मुल्क को दांव पे लगा सकते हैं। वो ये इदारे जो कि आपके साथ जब थे तो ठीक थे, अब अगर आप इक़्तिदार में नहीं है तो यही इदारे ख़राब हो गए। पहले वो चाह रहे थे हुकूमत में और फौज के अंदर तकसीम हो, अदलिया के अंदर तकसीम हो। जब उधर से नाकाम हुए हैं, अब इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आपको ये तो पता है कि टॉम हॉक मिसाइल आपने बनाए, JF थंडर ये आपने बनाया, हर मोटरवे हमने हर चीज़ बनाने का पता है। अगर नहीं पता तो ये नहीं पता कि हमारे अपार्टमेंट हमने कैसे बना लिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को 87 करोड़ रुपया एक रात में ट्रांसफ़र कैसे हो गया। ब्लैकमेल कर रहे हैं। अपना ओथ भी याद करें। आपका भी ये ओथ था कि आपने मिलकर साजिशें नहीं करनी है। जब आप 1985-86 में जनरल जिलानी के साथ मिलकर साजिश कर रहे थे, उस वक्त भी ये ओथ था। अब आप जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिलकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, उस वक्त भी ये ओथ था। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने बाहर भेजा उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गलती थी उनको बाहर भेजना, और अब उनको वापस लाने की कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसका आगाज़ हो गया है। सुल्तान मफरूद्दीन साहब, आप भेड़ बकरियां नहीं हैं, आप चीते हैं, आप शेर हैं। वो शेर के जो बार धाड़ करता है, जो चीर फाड़ करता है। आपने इस पाकिस्तान की इकॉनमी किया, इस पाकिस्तान की रियासत का, इस पाकिस्तान के माशरत की वो चीर फाड़ की है कि जो किसी और के पास की बात नहीं है। आपका कैरियर ख़त्म हो चुका है। इन्होंने कौमी राज अफशा किए हैं, इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.